اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریزیڈنٹ پاک سرزمین پارٹی انیس قائم خانی بھائی، تمام سینٹرل کیبنٹ، نیشنل کونسل کے ذمہ داران، تمام ڈسٹرکٹ ٹاؤنز کے ذمہ داران، شعبہ جات کے تمام ذمہ داران، ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں اور جہاں جہاں میری آواز جاری ہے، سب کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ اب اس بات سے واقف ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی کا یہ 15 روزہ جو تربیتی اجتماع ہے، مہینے میں 2 دفعہ، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کا کوئی پلان نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے۔ یہ خالصتاً پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں کا، ذمہ داروں کا اجتماع ہے اور یہ تربیتی اجتماع ہے۔ اس اجتماع کے ٹائٹل سے، اس کے سبجیکٹ سے ہماری نیتوں کا، ہمارے ارادوں کا پتہ چلتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ ہم اپنے کارکنوں کی، اپنے ذمہ داروں کی تربیت چاہتے ہیں کہ وہ تربیت یافتہ ہوں، وہ دوسروں سے مختلف ہوں، وہ آج کے حالات اور واقعات جو مسائل ہیں، ان مسائل میں انہی لوگوں کی طرح صرف خانہ پوری، گنتی پوری کرنے والے لوگ نہ ہوں جو کہ آلریڈی پہلے سے موجود ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جب ان کو کسی مقام پر لے کر جائے، کوئی ذمہ داری دے، تو وہ اپنی اہلیت میں، اپنے کردار میں دوسرے تمام لوگوں سے مختلف ہوں، برتر ہوں، تاکہ جن وعدوں کو کر کے، جس امید کو دلا کر، لوگوں کی حمایت لے کر وہ اس جگہ تک پہنچ رہے ہیں، اپنے اس کردار کی وجہ سے لوگوں کی اس امیدوں پہ میرے کارکنان اور ذمہ داران پورا اتریں اور اس پاکستان کے مسائل کو بڑھانے کے بجائے اپنے خدا نخواستہ اپنی کم علمی، بد کرداری کی وجہ سے خدا نخواستہ اس پاکستان کے مسائل کو اور بڑھانے کے بجائے، لوگوں پر اور ظلم بڑھانے کے بجائے، لوگوں کے اوپر سے ہونے والے مظالم کو کم کریں، ختم کریں۔ اس لیے اس اجتماع کا انعقاد کیا جاتا ہے ہر 15 روز کے بعد۔ صرف یہ گیدرنگ ہر 15 دن کے بعد صرف بات سننے اور بات کہنے کی گیدرنگ نہیں ہے۔ اس کی تربیت صرف سننے اور سنانے میں نہیں ہے۔ یہ جو آپ کا نکل کر اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہاں آنا، یہ اس تربیت کا حصہ ہے، یہ آپ کی کمٹمنٹ کا حصہ ہے۔ یہ جو ٹھیک 8 بجے اگر ٹائم دے رکھا ہے، جلسوں میں اور میٹنگوں میں گھنٹوں کی دیر تاخیر ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ڈاٹ 8 بجے اگر ٹائم دے رکھا تھا تو 8 بجے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے تلاوت شروع ہونا، یہ اس تربیت کا حصہ ہے۔ جو ٹائم پہلے سے طے ہے کہ ہمیں 1 گھنٹے کے اندر اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، یہ اس تربیت کا حصہ ہے۔ تو ساتھیو، یہ تمام چیزیں انسان کے پرسنل لائف میں بھی کام آنے والی چیزیں ہیں اور اجتماعی زندگیوں میں بھی کام آنے والی، سوسائٹی کے لیے، اس معاشرے کے لیے بھی کام آنے والی یہ تمام چیزیں ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی کے پاس یہ اہتمام نہیں ہے، اس کو یہ فکر نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آج پاکستان کا جو حشر ہے وہ ہم سب لوگوں کے سامنے ہے کہ ہمیں ہر دن کے گزرنے کے ساتھ، ہر حکومت کے آنے کے بعد ہم اس دلدل میں مزید دھنستے چلے جا رہے ہیں، مزید دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ میں آج آپ لوگوں سے جن 2-3 باتوں کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ماضی سے نکلنا آنا چاہیے۔ ہماری بہت بڑی غیر محسوس طریقے سے ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم، یہ قوم، یہ ایک انسان اپنی ماضی میں پھنس کر رہ جاتا ہے، رہ چکا ہے، رہا ہوا ہے، اور اس ماضی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، شعوری طور پر اور لاشعوری طور پر۔ جہاں جہاں مسائل ہیں، اگر آپ اس کی
ڈیٹیل میں جائیں گے، اس کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں گے، اس کو سیکوینسنگ کے ساتھ اس کے پیچھے جائیں گے کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ دماغ، وہ ذہن، وہ ماضی میں ہی پھنسا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے۔ جو اس ماضی سے حال میں آ گیا، اس کے طور طریقے، اس کے سوچنے کا انداز بدل گیا، وہ کارآمد اس معاشرے کا فرد بن گیا۔ لیکن جو بھی اس ماضی میں پھنس کر رہ چکا ہے اور رہا ہوا ہے آج تک، وہ اس معاشرے کا آج کے حال کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نتیجتاً وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ اگر آپ تاریخ کا حوالہ دیکھیں، اگر آپ تاریخ میں جائیں، تو صرف میں تاریخ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماضی میں پھنسے ہوئے تھے تو ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر جا رہے تھے نعوذ باللہ حضور کو شہید کرنے۔ باپ دادا پرداداؤں کے مذہب کے ماضی میں جب پھنسے ہوئے تو یہ کردار تھا، اور جب ماضی چھوڑ کر اس وقت کے حال کو ایکسپٹ کیا تو خلفائے راشدین بنے، 6 برِ اعظموں میں اسلام کا جھنڈا گاڑنے والے بنے۔ خالد بن ولید جب تک ماضی میں پھنسے ہوئے تھے تو سخت ترین تھے، حق والوں کے لیے اور حال کو ماننے والوں پر سخت ترین تھے، لیکن جس دن ماضی سے نکل کر حال کو تسلیم کیا، اس وقت کو تسلیم کیا، سیف اللہ کہلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا، اللہ کی تلوار بن گئے۔ اور آج خالد بن ولید کو لوگ پورا عراق اور آدھا شام فتح کرنے والے سپہ سالار کے طور پر جانتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس کے کرتا دھرتا تھے، تو کانگریس کی پارٹی کے کرتا دھرتا جب بنے ہوں گے تو شغل میلہ کرنے کے لیے تو نہیں گئے ہوں گے، کوئی مقصد لے کر گئے ہوں گے۔ کانگریس میں کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، لیکن جب اس مقصد کو اپنے سامنے پر ہوتا ہوا نہیں دیکھا تو ماضی میں پھنس کر نہیں رہ گئے، اس ماضی کو ترک کیا اور اس وقت کے حال کو ایکسپٹ کیا، اور پھر مسلم لیگ جوائن کر کے آج وہ بابا قوم ہے۔ اگر قائد اعظم ماضی میں پھنسے رہتے تو آج پاکستان کا وجود نہیں ہوتا، اور قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم، بابا پاکستان کے بانی نہیں ہوتے۔ تو ہمارا بھی ایک ماضی ہے، ہم میں سے بہت سو کا ماضی ہے، بلکہ ہم میں سب کا ہی ماضی ہے، کسی ایک خاص گروپ کے ساتھ، کسی کا دوسرے خاص گروپ کے ساتھ، ہم سب کا ایک ماضی ہے۔ میرے ساتھیوں، سوچو کبھی بیٹھ کر، خیال کرو اپنی سوچ کے اوپر، اپنے حالات کے اوپر ذرا سکون سے بیٹھ کر، تو جہاں جہاں ہم کنفیوژن میں پھنسے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، وہاں ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم اپنے ماضی کو چھوڑنے کے لیے، ترک کرنے کے لیے، نکلنے کے لیے تیار نہیں، ہم آج کو ایکسپٹ نہیں کر رہے۔ رب کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ حال والوں کے ساتھ ہے۔ ماضی کو بڑوں نے، جنہوں نے دنیا میں اپنا نام کمایا، جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے ماضی کو ٹارچ کے طور پر استعمال کیا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے استعمال کیا، اس میں اٹک کر نہیں رہ گئے، اس میں پھنس کر نہیں رہ گئے۔ ہم بھی اپنے ماضی سے سیکھ رہے ہیں۔ آج جو اپنی اس پارٹی کی بساط بچھائی ہے، وہ ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بساط بچھائی ہے، ماضی کی تلخ حقیقتوں سے سیکھتے ہوئے یہ بساط بچھائی ہے۔ تو ہمیں آج کو ایکسپٹ کرنا ہے، اس ماضی کو، گزرے ہوئے کل کو روشنی کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ جہاں جہاں ہمیں اندھیرا محسوس ہو، ہم ماضی سے روشنی لیں، ہمیں گائیڈنس مل جائے گی۔ تو ہم میں سے سبھی لوگوں کا ایک ماضی ہے، اور آج جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ماضی میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ آج آپ ان کی باتیں اس طرف سے بیٹھ کر سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوتی ہے، آپ کو تعجب ہوگا کہ اس دور میں اتنا سب کچھ دیکھنے، سننے، سمجھنے کے بعد بھی کوئی اتنا بے وقوف ہو سکتا ہے؟ کوئی اتنی اس کی آنکھوں پہ پٹی، عقل و شعور پر اللہ تعالیٰ پردے ڈال سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ وہ ماضی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا، اور بہت بڑا طبقہ وہ ماضی میں پھنس کر رہ گیا ہے، نتیجتاً وہ گمراہ ہو گئے، وہ کسی کام کے نہیں ہے، وہ ایک عجیب خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اس کو میں اگر سمیٹ کر اس والی بات کو آج کی سیاست پہ لے آؤں، چونکہ یہ تربیتی اجتماع ہے، یہ بات میں نے اپنی دانش میں آپ کے ساتھ شیئر کی، یہ کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے، ہمیں اس کو سمجھنا بھی ہے اور آگے ہمیں سمجھانا بھی ہے۔ اگر میں آج کے حالات پہ لے آؤں تو آپ پچھلے چند دنوں سے ڈیفینیٹلی آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، اس شہر کے شہری ہیں، اس ملک کے باشندے ہیں اور دنیا سے کنیکٹڈ ہیں۔ تو میں ایک مثال کے طور پر، صرف آپ کو مثال سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پر آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ لندن میں ایک پراپرٹی کے کیس کی ڈیٹیلنگ آپ کے کانوں میں آ رہی ہوگی، اور آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی 10 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹیز ہیں، اس پر ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ ہماری ہے، اور ایم کیو ایم کے الطاف حسین صاحب نے اس کے اگینسٹ یہ دعویٰ کر رکھا ہے کورٹ میں کہ نہیں یہ ان کی ہے۔ تو یہ کیس چل رہا ہے، ہماری اس میں اندر کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ آپ میرا پالیسی اسٹیٹمنٹ دیکھ چکے ہوں گے، ہم نے اس میں کوئی، ہمارا اس کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے
بڑی عبرت کی بات، سمجھنے کی بات، اور میں اس کو ایز اے کیس اسٹڈی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو 10 ملین کی پراپرٹی ہے یہ تمام نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو کہ بھی جس کا کیس چل رہا ہے، یہ سب کچھ یہ نہیں ہے، ساری مکمل جائیداد یہ نہیں ہے، یہ تو بہت تھوڑی سی چیز ہے، اور یہ لندن کی بات ہے، پوری دنیا بھر میں اور بھی ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن جو ابھی چل رہی ہے، جو جس کی لسٹ ہے اور جو سب کے سامنے جس کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اس کی کاسٹ جو ہے وہ آج کی بالکل منیمم کاسٹ نکال کے بھی آ رہی ہے کہ بھئی 10 ملین پاؤنڈ یعنی کہ 1 کروڑ پاؤنڈ کا مطلب ہے کہ 300 کروڑ پاکستانی روپیز، 3 ارب روپے کی تو صرف جائیدادیں ہیں۔ تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ بھئی پارٹی غریبوں کی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہے کہ بھئی ایک دن بھنڈی بناتے ہیں قائد تحریک، اور 4 دن جب تک بھنڈی ختم نہیں ہوتی، جب تک نیا سالن نہیں بناتے تقریروں میں، یہ کام تو ختم ہو گیا۔ یہ بات تو ایکسپوز ہو گئی کہ بھئی 300 کروڑ روپے کی تو پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں، تو پھر بھنڈی کیوں کھا رہے ہیں بھائی؟ کارکنوں کو بتا رہے ہیں ایک دن بھنڈی بناتے ہیں تو 4 دن، تو یہ اینی وے اس پہ نہیں جاتے ہم، لیکن یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ بولی جاتی ہے۔ تو غریبوں کی پارٹی تھی نا بھائی، دوسروں کو تانے دیتے ہیں، تو صرف 300 کروڑ روپے کا تو صرف کیس چل رہا ہے۔ اچھا بھائی، یہ کتنی شرم کی بات ہے، بے عزتی کی بات ہے اردو بولنے والے مہاجروں کے لیے کہ آج مہاجروں کا حشر یہ ہے شہر میں کہ نوکری کوئی دے نہیں رہا مہاجروں کو، کوئی نیا اسکول شہر میں کھول نہیں رہا، نیا کالج ہے نہیں، بلکہ جو کالج بنے ہوئے تھے ان پر بھی سرکاری عمارتوں کے بورڈ لگا کر اس کو بھی کنورٹ کر رہے ہیں، کچرا ان کا اٹھا نہیں رہا، پینے کا پانی ان کو کوئی دے نہیں رہا، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جا نہیں رہا، سردیوں میں گیس نہیں ہے، گرمیوں میں لائٹ نہیں ہے، جس کے پاس پیسے ہیں اپنے بچے کو باہر بھیج دے، 0.1% لوگوں کے پاس بھی یہ فیسلٹی نہیں ہے، 99.99% کے بچے یہی ہیں۔ تو آج مہاجروں کی پہلے کوٹا سسٹم پر رہنے والی جماعت کے کوٹا سسٹم ختم کریں گے۔ بھٹو صاحب نے کوٹا سسٹم نافذ کیا کہ 60% کوٹا دیہات کا، گاؤں کا، اور 40% شہری علاقوں کا۔ آج کی پیپلز پارٹی وہ جو 40% شہری کوٹا تھا، وہ 40% شہری کوٹا بھی نہیں دے رہی، اس پر بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ کوٹا جو کہ 40% شہروں کا ہے اس پر بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ کوٹا بھی نہیں دے رہے۔ تو آج حشر یہ ہے۔ تو شاید اگر مہاجروں کے نام کی فکر کرنے والے اور نام پر سیاست کرنے والوں کو اگر کسی زمانے میں سب سے زیادہ مہاجروں کے لیے فکر مند ہونا چاہیے تھا تو وہ آج کا دن، میں ادھر کی بات کر رہا ہوں، آج کا دن ہے۔ اس سے زیادہ حالات خراب تو 81 میں نہیں تھے، 78 میں نہیں تھے، 84 میں نہیں تھے، 90s میں بھی نہیں تھے، 2000 میں نہیں تھے، 2022 میں آج جتنی ابتری ہے، مایوسی ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں تھی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی سب کچھ چھوڑ کر جو جہاں جس بھی جگہ ہے وہ قوم کے فیوچر کے فکر کرتا، لیکن کیا کر رہے ہیں کہ لندن کی پراپرٹی کس کی ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ چل رہا ہے، اور دنیا بھر میں جشن منایا جا رہا ہے کہ کس نے کیسے جواب دیا، کس نے کتنا منہ توڑ جواب دیا، کس نے سوشل میڈیا پہ کتنی زیادہ گالی بکی۔ کوئی بھی جیتے، یا الطاف حسین صاحب جیتے یا یہاں والے جیتے ہیں، مہاجروں کو کیا ملے گا؟ ہاں بھائی، کوئی بھی جیتے، وہ جیتے یا یہ جیتے، اس سے کوٹا سسٹم ختم ہو جائے گا، اس سے میسورین واپس آ جائیں گے، اس میں نئی یونیورسٹیاں بن جائیں گی، کیا ہوگا؟ کیا فرق پڑے گا مہاجروں کی زندگی میں؟ کوئی بھی کیس جیتے کچھ بھی نہیں، کسی ذات کا فائدہ ہوگا، کسی انڈیویجول کا فائدہ ہوگا۔ اور اب جب یہ کیس چل پڑا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب دونوں طرف کی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم تو شہیدوں کو دیں گے، یہ شہیدوں کے لیے دیں گے۔ شہیدوں کے گھر والوں کو تو بیچاروں کو اپنی عزتیں بچانا تم سے مشکل ہو گئی یار، کہ انسان زبان پر نہیں لا سکتا، کسی باہر والوں سے نہیں، تم رہنماؤں سے اپنی عزتیں بچانا مشکل ہو گئی ان کے لیے، شہیدوں کے گھر والوں کے لیے تم ان کو یہ پراپرٹیز دو گے، بکواس کرتے ہو۔ عمران فاروق کی بیوہ اور اس کے بچے قسم پرسی میں ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہیں، اسی لندن میں، چلو اس کو بیچ کر تو بعد میں جو آنا تھا آئے گا، نہیں ہوگا سارا، ابھی بھائی 8 میں سے ایک گھر تو اس کو دیا جا سکتا تھا، جو شہید جس کو آپ جس کے خود ہی مار کر جس کو آپ شہید انقلاب کا رونا رو رہے تھے، وہ شہید انقلاب اسی کے گھر والوں کو دے دیتے گھر۔ اگر شہیدوں کے لیے، دوسرے شہیدوں کے لیے تو یہاں لانا پڑے گا نا کچھ، ایک شہید کی فیملی تو ادھر ہی ہے۔ سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، اور اس کھیل میں جو لوگ لگے ہوئے پیچھے سپورٹر، وہ کہاں اٹکے ہوئے ہیں؟ وہ ماضی میں اٹکے ہوئے ہیں، وہ آج کو کھلی آنکھوں سے نہیں ایکسپٹ کر رہے، نہیں دیکھ رہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ گمراہ ہیں، ایک سوال سے دوسرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک رہنما بھی چند دن پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے منہ سے تو الطاف بھائی کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، میں تو آج بھی ان کی فلسفی کو ماننے والا ہوں، ان کے نظریات کو ماننے والا ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو گالیاں پڑنا کم ہو جائیں گی۔ بزدلوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، بد کرداروں کی کوئی جگہ نہیں ہے اس معاشرے میں، وہ کہیں کے نہیں رہتے۔ ہم نے 7 سالوں سے ڈنکے کی چوٹ پر جو کہا وہ اس کے اوپر کھڑے ہوئے نہیں ہوئے۔ آج صرف تمہارے سامنے تمہیں سمجھانے کے لیے تربیتی اجتماع ہے، مت ذہن سے نکالو یہ والی بات کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ میری باتوں کو کرٹیسزم سے ہٹ کر میں تمہیں ریئل ٹائم تمہیں مثالیں دے کر سمجھانا چاہتا
چاہتا ہوں کہ جب انسان اگر اس کے پاس کوئی نظریہ نہ ہو اور اگر وہ صحیح راستے پر نہیں چل رہا ہو تو کتنی کمپلیکیشنز ہیں. آج جو لوگ لندن والوں کی طرف سے گالیاں بک رہے ہیں ادھر پاکستان والوں کو، ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک آدمی بھی سوشل میڈیا پہ نہیں ہے. ایک آدمی نہیں ہے. پوری پارٹی کی طرف سے ایک آدمی بھی نہیں ہے. ایک آدمی، ایک بندہ. نوٹ کیا ایسے بھائی، آج وہ حکومت میں ہے نا پارٹی، تو کوئی سسٹم ہونا چاہیے نا. کیا ہے؟ کوئی کارکن اپنے لیڈر کے لیے، اپنے رہنماؤں کے لیے، اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انسان کا کردار اگر کوئی بول نہیں رہا تو اس کو پتہ نہیں چل رہا، سب کو سب کے کردار کا پتہ ہوتا ہے، اور ایسے موقع پر وہ اپنا ریئیکشن دیتا ہے، اپنا جیسچر دیتا ہے. یہ ان کو فیل بھی نہیں، کسی کو تڑپ نہیں ہو رہی، کسی کو فیل نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کی اونرشپ نہیں ہے. سب اپنے اپنے مفادات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا اپنا اپنا سیٹ اپ ہے، سب کے اپنے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں. تو اگر کسی کو گالی پڑ رہی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ یا کوئی اگر غلط یا صحیح پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے ساتھیو، اس طرح کا پورا ریوڑ لے کر آپ یہ دعویٰ کریں کہ آپ پاکستان کو ٹھیک کریں گے، پاکستان کے لوگوں کے مسائل ٹھیک کریں گے، تو آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ ان مسائل کو بڑھائیں گے، آپ اس مسائل میں کنٹریبیوٹ کریں گے، آپ اس مسائل کو لوگوں کے لیے اور عذاب کا باعث بنیں گے. اس لیے بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ پاک سرزمین پارٹی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر جو جیسا بھی تھا ماضی میں، اس کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ تھا، وہ آ گیا. اب اس ادارے کا کام ہے، اس انسٹیٹیوشن کا کام ہے کہ یہاں سے اچھے انسان پروڈیوس کریں، یہاں سے بہتر انسان پروڈیوس کریں، اپنی بھی تربیت کریں، اپنے ساتھ والوں کی تربیت بھی کریں، خود کو بھی اچھا کریں اور اپنے ساتھ والوں کو اچھا کریں، اچھا انسان بنائیں. کیا کرنا ہے؟ سرٹیفکیٹ لینا ہے؟ نہیں. کہ پاکستان کے لوگوں کو آج نہیں تو کل یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ وہ پارٹی ہے کہ جس کا آدمی اگر کسی عہدے پہ لگے گا تو وہ رشوت نہیں لے گا. یہ وہ پارٹی ہے کہ جس کا آدمی کہیں لگے گا تو اس کو اللہ کا ڈر ہوگا، اس کو خوف خدا ہوگا، اس کو مرنا یاد ہوگا، اس کا کردار ہوگا، اس کی تربیت ہوئی بھی ہے، اور وہ اس پر ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ وہ اپنے اس عہدے کو اپنے خاندان اپنے لیے استعمال نہیں کرے گا. یہ ایک عام پاکستانیوں کو اس بات کا ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہو. اور وہ کب ہوگا؟ کہ جب وہ ہمارے طرز عمل کو اس طرح کا دیکھیں گے. اور طرز عمل تقریروں سے نہیں جائے گی، بات اچھی تقریر سے لوگوں کا دماغ نہیں بنے گا، میرے اور آپ کے عمل سے وہ دماغ بنے گا، میرے اور آپ کے کردار سے وہ دماغ بنے گا. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ، کہ انسان کا عمل، اس کے ایکشن اس کے الفاظوں سے زیادہ تیز آواز میں بولتے ہیں. تو میرے ساتھیوں، پہلے دن سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صرف عام سے لوگ نہیں رہیں. میں ایک کتاب میں مثال پڑھ رہا تھا، ایک شیر کی تشریح پڑھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا اس کو. کسی کتاب میں میں نے مثال پڑھی کہ آپ گیلی ریت کو ساحل سمندر پہ جائیں، آپ مٹھی بھر ریت اٹھائیں اور اس کا گولا بنائیں، گیلی مٹی بن جائے گا، گولا بن جائے گا، اور اس گولے کو آپ جو ہے وہ کسی چیز پر دے ماریں. لیکن چونکہ وہ ریت کے بہت سارے ذرے ہیں تو آپ اس سے ایک باریک شیشہ بھی نہیں توڑ سکتے. وہ شیشے تک پہنچتے پہنچتے وہ تمام جو گولا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، بکھر جائے گا. لیکن اسی گولے کو، اسی مٹی کو آپ ذرا اس کو آگ دکھائیں، آپ ذرا اس کو پکا لیں، آپ اس کو ذرا پتھر نما بنا لیں، اس کو ذرا پکا لیں، اس کو آگ دکھائیں اور اس کو سخت کر لیں، اور پھر آپ جو ہے وہ اسی سیم گولے کو ذرا آگ لگا کر اس کے اندر ذرا اس کی ٹریٹمنٹ کر کے اور اسی سیم اسی ریت کے ذرے کے گولے کو آپ ذرا کہیں ماریں تو اپنا امپیکٹ چھوڑے گی. تو ہم نے اپنی ٹریٹمنٹ اگر نہیں کی، ہم نے اگر اپنے آپ کو پتھر نہیں بنایا تو ہم ریت کے ذرے کی طرح رہیں گے. کسی کو خراش بھی نہیں آ سکتی ہماری وجہ سے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اگر ہم اس معاشرے کے ناانصافیوں کو چیلنج نہیں کر سکتے تو پھر میری اس پارٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پیسے کے لیے ہم اور آپ یہ کام کر نہیں رہے، پروٹوکول کے لیے کام کر نہیں رہے، وزارتوں کے لیے کام کر نہیں رہے. ہمارے پاس سارے مواقع موجود ہونے کے باوجود ہم نے اس رستے کو اختیار کیا. تو اس رستے کو اختیار کرنے کے باوجود اگر ہم اس پاکستان کے مسائل اور ان مسائل کو اگر نہیں ہم حل کر سکے تو پھر ہمارا کیا فائدہ؟ پھر ہم تو ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آج ایک پراپرٹی کے مسئلے پر ایسی باتیں ہو رہی ہیں، جو جیتے گا وہ انقلاب برپا ہو جائے گا، مہاجروں کا مسئلہ سے حل ہو جائے گا، جو جیتے گا اس سے مہاجروں کا مسئلہ حل ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. ابے اس لیے شودا قبرستان آباد کرایا کہ تم پراپرٹیوں کے لیے لڑتے رہو، ایکسپلینیشن دیتے رہو، جھوٹ بولتے رہو. 40 سال تک بھنڈی کھاتے ہیں، ایک وقت بنا کر 4 دن تک جو ہے وہ نئی ڈش نہیں بناتے. اور پھر اگر آپ رونا روئیں گے کہ بھئی مہاجروں کے ساتھ برا ہو رہا ہے، تو بھئی مہاجروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی تھی یہ ساری برائی کو ختم کرنے کی. آنکھ کے اشارے سے شہر کھلتا تھا، آنکھ کے اشارے سے شہر بند ہوتا تھا. آج ہم اس حال میں آ گئے ہیں. تو آج ہمیں یہ پتا چل
چل رہا ہے کہ آپ اپنی ساری توجہ کس کام پہ لگائے بیٹھے تھے؟ لندن میں جائیدادیں بنانے کے لیے، ادھر سے ہر حکومت کا حصہ بنتے بنتے ہر حکومت میں وزارتیں لیتے، ادھر آپ زرداری کو ٹوپی آپ پہنا رہے ہو، وہ آپ کو ٹوپی پہنا رہا ہے، اور یہ کام کر رہے تھے۔ تو اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی آج مہاجروں کا یہ حال ہے اور وہ آنسو بہاتا ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا، اس کو یہ موقع مل چکا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیسے لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ادھر ادھر کی بات نہ کرو، تم تھے رہبر، یہ بتاؤ کہ یہ قافلہ کیسے لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہ ڈرامے بازی اب نہیں چلے گی، اس لیے کہ آج اس شہر میں، اس ملک میں ایک ایسا مجمع ہے، بن گیا ہے، جو کہ اس دنیاوی معاشرے کو، اس کی چکا چوند کو چھوڑ کر، غلاظتوں کو چھوڑ کر آج وہ پاک سرزمین پارٹی کے جھنڈے کے نیچے الحمدللہ، اور ماضی کو ترک کر کے ہم نے آج کو کھلے آنکھوں سے تسلیم کیا ہے، اور ہم اپنی ہر دن کے گزرنے کے ساتھ اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اپنا کردار بڑھا رہے ہیں، اور ہم اس وقت کو یاد کر رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس یہ ذمہ داریاں ہوں تو پاکستان کے لوگوں کو یہ یقین ہو کہ ہاں یہ جو لوگ ہیں ایسے قبیلے سے ان کا تعلق ہے، ایسی جماعت سے ان کا تعلق ہے کہ ان کو کوئی نہیں خرید سکتا، ان کو کوئی نہیں جھکا سکتا۔ اور جب آپ کردار والے لوگ ہوں گے، جب ہی آپ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے مظلوموں کے لیے حقوق لے سکتے ہیں، ورنہ آپ کے پاس جتنی بھی طاقت آ جائے، اگر آپ کے پاس کردار نہیں ہے، آپ سارے ظالموں کے ساتھ گھٹنے ٹیکیں گے۔ بات کرنا، مذاکرات کرنا، صلح کرنا، مصلحت پسندی کرنا بالکل جائز ہے۔ تو میرے ساتھیو، پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہر کوئی دوسرے کے برانڈ کا برا آدمی ہٹا کر اپنی برانڈ کا برا آدمی رکھنا چاہتا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم دوسرے کی پارٹی کا برا آدمی ہٹا کر ہم اپنی پارٹی کا برا آدمی لگانا چاہتے ہیں، اور اس کی ٹکا کر اس کی برائیوں کی پھر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹکا کر پھر اس کی جو ہے وہ حمایت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ میرے برانڈ کا آدمی ہے، وہ غلطی کرے، چور ہے، ڈاکو ہے، غبن کر رہا ہے، چونکہ میرے برانڈ کا آدمی ہے تو میں اس کی ہر برائی کے اوپر جا کر بیٹھ کے ڈیفینڈ کروں گا ٹی وی پہ، اور دوسرے کے برانڈ کا برا آدمی ہٹا کر ہم اپنے برانڈ کا برا آدمی لگانا چاہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی راستہ نہیں نکل رہا، دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ پاک سے زمین پارٹی کو یہ کام نہیں کرنا۔ ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پاکستان کو ٹھیک کر دیں گے تو ہمارے پاس ٹھیک کرنے والے لوگ بھی ہونے چاہیے، ہمارے پاس ٹھیک کرنے والے لوگ ہونے چاہیے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، اور اگین کرٹیسزم سے زیادہ میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو سمجھو تاکہ ہم یہ ماضی کی اس ٹارچ سے آگے اپنے لیے روشنی تلاش کریں۔ اور وہ کیا ہے؟ 40 سالوں تک ہم نے ایک جماعت کے ساتھ ٹائم گزارا، 40 سال کی جماعت ہو گئی، ہم نے اپنے اس میں 30-35 سال اپنے دے دیے۔ آج بھی اس شہر میں اس جماعت کے لوگوں کی بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں اکثریت ہے، KMC میں اکثریت ہے، KDA میں اکثریت ہے، ووٹر بورڈ میں اکثریت ہے، فائر بریگیڈ کے ڈپارٹمنٹ میں اکثریت ہے۔ تو وہ جماعت جو کہ 98% مظلوم غریبوں کو 2% مراد یافتہ جاگیردار وڈیروں سے نجات دلانے کے لیے آئی تھی، ان کو انصاف دلوانے کے لیے آئی تھی، اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دے کر آئے تھے، بڑے شہدا قبرستان آباد کر کے آئے تھے، اور جس کے لیے ہم دیواروں پہ لکھتے تھے کہ nobody can bribe MQM، کہ کوئی MQM کو رشوت نہیں دے سکتا، یا ہم 80s میں لکھتے تھے دیواروں پہ، اسی جماعت کے لوگوں کی اکثریت ہے۔ تو چلو بھائی، حکومت پیپلز پارٹی کی بہت کرپٹ ہے، PMLN کی حکومت بہت کرپٹ ہے، PTI کی حکومت بہت کرپٹ ہے، کوئی کام کرنے نہیں دے رہا، لیکن یہ جو افسر، یہ جو چپراسی، یہ جو ڈپارٹمنٹ میں 99% لوگ ایک پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کم سے کم اگر ان پر تربیت ہوئی بھی ہوتی اور وہ ٹھیک انسان ہوتے تو کم سے کم اس جگہ کے لیے شہر میں قسم کھا سکتے تھے کہ بھئی جہاں جہاں اس برانڈ کا آدمی بیٹھا ہوا ہے وہاں پر رشوت زیرو ہے، وہاں پر انصاف ہے، وہاں پر اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہاں پر کسی کے ساتھ برائی نہیں ہوگی۔ کہہ سکتے ہو یہ والی بات شہر میں؟ نہیں کہہ سکتے۔ ان کو اچھا کرنے سے کون روک رہا ہے؟ ان کو رشوت نہ لینے سے کون روک رہا ہے؟ ان کو حرام نہ کھانے سے کون روک رہا ہے؟ ان کو حرام کھانے پر کون مجبور کر رہا ہے؟ کوئی مجبور نہیں کر رہا، کوئی حکومت نہیں کہہ رہی، وہ بھی اسی نظام کا حصہ بن گئے، اسی ظلم کے نظام کا حصہ بن گئے۔ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم حقوق دلوائیں گے پیپلز پارٹی سے۔ ابے کیسے حقوق دلاؤ گے؟ جو نعرہ لگا رہا ہے وہ پانی چوری کروا رہا ہے گلی میں، وہ پانی کے کنیکشن بانٹ رہا ہے، وہ حرام کھا رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، وہ نعرے لگا رہا ہے کہ وہ ظلم سے نجات دلائے گا پیپلز پارٹی کے۔ کیسے دلائے گا یار؟ کیسے دلا سکتا ہے؟ وہ وفاقی حکومت نجات دلوائے گا، وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ سینسز اور مردم شماری صحیح کروائے گا، کوٹا سسٹم صحیح کروائے گا، نہیں کرا سکتا۔ اگر کرا سکتا ہوتا آج بھی پاور تھی، کل بھی پاور تھی، آج بھی ہے پاور۔ اس شہر میں 70
70 لاکھ لوگ کم گنے گئے، ہمیں بار بار انہوں نے بتایا، لیکن جب موقع ملا اسی کیبنٹ میں وزیر بیٹھے تھے اپنے، جس کیبنٹ نے زندگی بھر کے لیے اس سینسس کو اپروو کر دیا، لائف ٹائم کے لیے غلط سینسس کو، غلط مردم شماری کو، جس کیبنٹ نے زندگی بھر کے لیے، پیپلز پارٹی نے 10 سال کے لیے کوٹا سسٹم لگایا تھا، ہر سال اس کو ایکسٹینڈ کرتی ہے، انہوں نے بیٹھ کر اس کو زندگی بھر کے لیے اپروو کر دیا۔ یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہ کر سکتا ہے جس کی تربیت نہیں ہے، یہ وہ کر سکتا ہے جس کے لیڈر نے ان کو یہ بتایا نہیں کہ اس نے اس کو جمع کیوں کیا۔ اگر وہ یہ بتا دے گا، شاید جو بتا رہا ہے اس کو خود بھی ٹھیک ہونا ہوگا نا، پھر اس کو بھی تو اپنے شب و روز پر نظر مارنی ہوگی نا، پھر اس کو بھی اپنے بچوں کو کھلائے جانے والے نوالے کو چیک کرنا ہوگا نا پھر، کہ حرام ہے یا حلال ہے۔ تو میرے ساتھیوں، پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا ایسے، ایک برائی سے دوسری برائی کو کیسے ٹھیک کرو گے؟ ایک گن سے دوسری گن کو کیسے ٹھیک کرو گے؟ برائی اچھائی سے ختم ہوتی ہے، برائی سے ختم نہیں ہوتی، نہیں ہوگی۔ یہ وجہ ہے ہم بیٹھتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ملک کہاں جا رہا ہے۔ یار آؤ میں سمجھاتا ہوں کہاں جا رہا ہے، آؤ ہم سمجھاتے ہیں کہاں جا رہا ہے۔ ہر کوئی مرے بغیر جنت میں جانا چاہتا ہے، مرنا یاد ہی نہیں ہے کسی کو موت یاد ہی نہیں ہے، کسی کو حرام حلال کی تمیز ہے ہی نہیں، تو اس لیے جا رہا ہے۔ میرے ساتھیوں، ہم نے پچھلی دفعہ بات کی، 5 سالوں سے تم سے بات کرتا چلا آ رہا ہوں، اور پھر ہم نے پچھلے سے پچھلی دفعہ ہم نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارا وہ کارکن نہ رہے جو نماز نہیں پڑھ سکتا، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ ہمارا کارکن نہ رہے۔ آج کے دور میں سیاسی بے وقوفی ہے، ہاں ہم ہیں، کیوں؟ وجہ یہ ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، جو رب سے نہیں ڈرے گا وہ مجھ سے کیسے ڈرے گا؟ جو رب سے نہیں ڈرے گا وہ حرام کھانے سے کیسے ڈرے گا؟ جو رب سے نہیں ڈرے گا وہ کنیکشن چوری کر کے بیچنے سے کیسے ڈرے گا؟ جو رب سے نہیں ڈرے گا وہ کسی کے اوپر طاقت ملنے پر ظلم کرنے سے کیسے ڈرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ شتر مرغ کی طرح اپنی گردن مٹی میں ڈال کر اپنے منہ کو چھپا لینے سے کیا حقائق بدل جائیں گے؟ نہیں بدلیں گے۔ بہت سوچ سمجھ کر اس راستے کو اختیار کیا ہم نے، بے وقوف نہیں ہے، اور اپنے مقصد کے لیے، اس کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، کوئی بھی راستہ اختیار کریں گے، مقصد نہیں بھولیں گے۔ اس مقصد کے لیے قربانی دی ہے، لوگوں کے تانے سنے ہیں۔ آج جو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر سارے کیسز دکھا رہا ہے، ایک صاحب ابھی پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے تھے کہ میں نے تو غدار نہیں کہا، کبھی میرے منہ سے سنا میں نے غدار نہیں کہا، میں نے، یعنی کہ اپنی ایف آئی آر، اللہ معاف کرے، میری ساری باتوں کو اٹھا کر دیکھ لو۔ انسان کی ہوشیاری چالاکی اللہ سے نہیں چلتی۔ آپ جو ہے وہ سب کو بیوقوف بنانے کے چکر میں تھے، آپ خود بیوقوف بن گئے، کہیں کے نہیں رہے۔ میری قوم کا آدمی رسوا ہو رہا ہے، میں اس کو برا نہیں بولوں؟ تم کس کردار کے آدمی ہو سکتے ہو یار؟ جب شعور نہیں تھا، جس بندے نے ڈاکٹر عمران فاروق کو مار دیا، خود ہی مروا دیا، جس قائد نے عظیم احمد طارق کو مروا دیا، جس قائد نے ایس ایم طارق کو مروا دیا، تو کہہ رہا ہے کہ جی میں اس کو برا نہیں بولوں گا؟ ہے بھائی، یہ مرکزی رہنما ہے، ابھی کارکنوں کی بات ہی نہیں کر رہا، لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہا، مرکزی رہنما ہے۔ عمران فاروق کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہوگی، یہ کوئی اے این پی والا، کوئی پی ٹی آئی والا، کوئی پی ایم ایل این والا مارتا، پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی۔ عظیم احمد طارق کو کوئی باہر والا مارتا تو ایک بھونچال آ جاتا، ایس ایم طارق کو کوئی باہر والا مارتا، مرکزی رہنما کیمرے لگا کر جو ہے وہ قائد تحریک جو ہے وہ اپنی قوم کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بٹھا کر کیمرے لگا کر لائیو ٹی وی پہ یہ سکھا رہے ہیں کہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں، تو کہہ رہا میں برا نہیں بولوں گا، اور میرے منہ سے کچھ اور نکلتی نہیں ہے، میں برا نہیں بولوں گا۔ کیا کہ مرنا یاد نہیں ہے؟ ان کے حساب سے زندگی وہ دے رہے ہیں، موت وہ دیں گے، عزت وہ دیتے ہیں، ذلیل وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ان کے حساب سے رزق وہ دے رہے ہیں، یہ بیمار پڑتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ وہ تو پتہ نہیں ان کو شاید یہ بھی گمان ہے کہ مرنے کے بعد بھی شاید ان کو نعوذ باللہ قائد تحریک کے سامنے جا کر جنت دوزخ کا حساب کتاب کرنا ہے، یا پھر مرنا یاد ہی نہیں ہے۔ ہم نے اگر یہ ساری بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی تو ہم بہت برے لوگ ہیں، تمہاری ایسی کی تیسی۔ ہم ماضی میں پھنسے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم پر اللہ کا کرم ہے، تم پر اللہ کی پٹکار ہے، بدکار ہو تم۔ رب کہہ رہا ہے انسان کے پیچھے بھاگے گا تو تھکا دے گا رب، تو انسان سے عزت ذلت مانگ رہا ہے۔ اگر وہ عزت ذلت دینے والا دوسروں کو ہوتا تو اپنے لیے بھی بندوبست کر لیتا نا، اپنی بھی عزتوں کا بندوبست کر لیتا، پھر کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ پھر وہ اگر زندگی موت دینے والا ہوتا تو پھر اپنی موت کے اوپر بھی کنٹرول کرتا، ویل چیئر کی ضرورت نہیں پڑتی پھر۔ اور ہم تو اب بھی کہتے ہیں توبہ کرو، ہم نے بھی توبہ کی ہے، رجوع کرو، لیکن ایکسپلینیشن نہیں دیتے۔ ہمیں فخر ہے جو ہم نے کیا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کیا ہے، اس دنیا میں بھی اللہ ہمیں اس کا اجر دے رہا ہے، آگے بھی دے گا، اور انشاءاللہ تعالی مرنے کے بعد بھی دے گا۔ ہم نے اس شہر میں، اس صوبے میں، اس شہر کی گلیوں میں انسانی ناحق خون بہنے سے بچایا ہے۔ ایک انسان کی زندگی بچانا ساری انسانیت کی زندگی بچانے کے مترادف ہے۔
ہاں ہم ماضی میں پھنسے ہوئے لوگ تھے، جب تک ماضی میں پھنسے ہوئے لوگ تھے ہم گناہگار تھے، ہم نے ماضی کو ترک کیا ہے، آج کو کھلی آنکھوں سے ایکسپٹ کیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ آج ہمارے ساتھ ہے، اللہ کریم ہے، ہمارے حالات بتاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قبول کیا، اللہ نے ہمیں معاف کیا ہے، کیونکہ ہماری نیت رب جانتا ہے۔ تو میرے ساتھیو، کسی بھی موقف اور کسی بھی سوشل میڈیا اور میڈیا دیکھ کر مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک رتی برابر بال آنے کی ضرورت نہیں ہے، سوال دماغ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رستہ کس کا ٹھیک ہے کس کا غلط ہے۔ ہمارا ہی رستہ ٹھیک ہے، ہمارا ہی رستہ ٹھیک تھا اور ہمارا ہی رستہ ٹھیک رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ لندن میں ایک پراپرٹی کے کیس کی ڈیٹیلنگ آپ کے کانوں میں آ رہی ہوگی اور آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی 10 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹیز ہیں، اس پر ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ ہماری ہے، اور ایم کیو ایم کے الطاف حسین صاحب نے اس کے اگینسٹ یہ دعویٰ کر رکھا ہے کورٹ میں کہ نہیں یہ ان کی ہے۔ تو یہ کیس چل رہا ہے، ہماری اس میں اندر کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ آپ میرا پالیسی سٹیٹمنٹ دیکھ چکے ہوں گے، ہم نے اس میں کوئی، ہمارا اس کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ ہے بڑی عبرت کی بات، سمجھنے کی بات، اور میں اس کو ایز اے کیس اسٹڈی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو 10 ملین کی پراپرٹی ہے یہ تمام نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو کہ بھی جس کا کیس چل رہا ہے، یہ سب کچھ یہ نہیں ہے، ساری مکمل جائیداد یہ نہیں ہے، یہ تو بہت تھوڑی سی چیز ہے، اور یہ لندن کی بات ہے، پوری دنیا بھر میں اور بھی ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن جو ابھی چل رہی ہے، جو جس کی لسٹ ہے اور جو سب کے سامنے جس کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اس کی کاسٹ جو ہے وہ آج کی بالکل منیمم کاسٹ نکال کے بھی آ رہی ہے کہ بھئی 10 ملین پاؤنڈ یعنی کہ 1 کروڑ پاؤنڈ کا مطلب ہے کہ 300 کروڑ پاکستانی روپیز، 3 ارب روپے کی تو صرف جائیدادیں ہیں۔ تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ بھئی پارٹی غریبوں کی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہے کہ بھئی ایک دن بھنڈی بناتے ہیں قائد تحریک، اور 4 دن جب تک بھنڈی ختم نہیں ہوتی، جب تک نیا سالن نہیں بناتے تقریروں میں، یہ کام تو ختم ہو گیا۔ یہ بات تو ایکسپوز ہو گئی کہ بھئی 300 کروڑ روپے کی تو پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں، تو پھر بھنڈی کیوں کھا رہے ہیں؟ بھئی کارکنوں کو بتا رہے ہیں ایک دن بھنڈی بناتے ہیں تو 4 دن، تو یہ اینی وے اس پہ نہیں جاتے ہم، لیکن یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ بولی جاتی ہے۔ تو غریبوں کی پارٹی تھی نا بھئی، دوسروں کو تانے دیتے ہیں، تو صرف 300 کروڑ روپے کا تو صرف کیس چل رہا ہے۔ اچھا بھئی یہ کتنی شرم کی بات ہے، بے عزتی کی بات ہے اردو بولنے والے مہاجروں کے لیے کہ آج مہاجروں کا حشر یہ ہے شہر میں کہ نوکری کوئی دے نہیں رہا مہاجروں کو، کوئی نیا اسکول شہر میں کھول نہیں رہا، نیا کالج ہے نہیں، بلکہ جو کالج بنے ہوئے تھے ان پر بھی سرکاری عمارتوں کے بورڈ لگا کر اس کو بھی کنورٹ کر رہے ہیں، کچرا ان کا اٹھا نہیں رہا، پینے کا پانی ان کو کوئی دے نہیں رہا، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جا نہیں رہا، سردیوں میں گیس نہیں ہے، گرمیوں میں لائٹ نہیں ہے، جس کے پاس پیسے ہیں اپنے بچے کو باہر بھیج دے، 0.1% لوگوں کے پاس بھی یہ فیسلٹی نہیں ہے، 99.99% کے بچے یہی ہیں۔ تو آج مہاجروں کی پہلے کوٹا سسٹم پر رہنے والی جماعت کے کوٹا سسٹم ختم کریں گے۔ بھٹو صاحب نے کوٹا سسٹم نافذ کیا کہ 60% کوٹا دیہات کا، گاؤں کا، اور 40% شہری علاقوں کا۔ آج کی پیپلز پارٹی وہ جو 40% شہری کوٹا تھا وہ 40% شہری کوٹا بھی نہیں دے رہی، اس پر بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ کوٹا جو کہ 40% شہروں کا ہے اس پر بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ کوٹا بھی نہیں دے رہے۔ تو آج حشر یہ ہے۔ تو شاید اگر مہاجروں کے نام کی فکر کرنے والے اور نام پر سیاست کرنے والوں کو اگر کسی زمانے میں سب سے زیادہ مہاجروں کے لیے فکر مند ہونا چاہیے تھا تو وہ آج کا دن، میں ادھر کی بات کر رہا ہوں، آج کا دن ہے۔ اس سے زیادہ حالات خراب تو 81 میں نہیں تھے، 78 میں نہیں تھے، 84 میں نہیں تھے، 90s میں بھی نہیں تھے، 2000 میں نہیں تھے، 2022 میں آج جتنی ابتری ہے، مایوسی ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں تھی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی سب کچھ چھوڑ کر جو جہاں جس بھی جگہ ہے وہ قوم کے فیوچر کے فکر کرتا، لیکن کیا کر رہے ہیں کہ لندن کی پراپرٹی کس کی ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ چل رہا ہے، اور دنیا بھر میں جشن منایا جا رہا ہے کہ کس نے کیسے جواب دیا، کس نے کتنا منہ توڑ جواب دیا، کس نے سوشل میڈیا پہ کتنی زیادہ گالی بکی۔ کوئی بھی جیتے، یا الطاف حسین صاحب جیتے یا یہاں والے جیتے ہیں، مہاجروں کو کیا ملے گا؟ ہاں بھائی کوئی بھی جیتے، وہ جیتے یا یہ جیتے، اس سے کوٹا سسٹم ختم ہو جائے گا، اس سے میسورین واپس آ جائیں گے، اس میں نئی یونیورسٹیاں بن جائیں گی، کیا ہوگا؟ کیا فرق پڑے گا مہاجروں کی زندگی میں؟ کوئی بھی کیس جیتے کچھ بھی نہیں، کسی ذات کا فائدہ ہوگا، کسی انڈیویجول کا فائدہ ہوگا۔ اور اب جب یہ کیس چل پڑا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب دونوں طرف کی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم تو شہیدوں کو دیں گے، یہ شہیدوں کے لیے دیں گے۔ شہیدوں کے گھر والوں کو تو بیچاروں کو اپنی عزتیں بچانا تم سے مشکل ہو گئی یار، کہ انسان زبان پر نہیں لا سکتا، کسی باہر والوں سے نہیں، تم رہنماؤں سے اپنی عزتیں بچانا مشکل ہو گئی ان کے لیے، شہیدوں کے گھر والوں کے لیے تم ان کو یہ پراپرٹیز دو گے، بکواس کرتے ہو۔ عمران فاروق کی بیوہ اور اس کے بچے قسم پرسی میں ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہیں، اسی لندن
لندن میں, چلو اس کو بیچ کر تو بعد میں جو آنا تھا آئے گا, نہیں ہوگا سارا. ابھی بھائی 8 میں سے 1 گھر تو اس کو دیا جا سکتا تھا جو شہید, جس کو آپ جس کے خود ہی مار کر جس کو آپ شہید انقلاب کا رونا رو رہے تھے, وہ شہید انقلاب اسی کے گھر والوں کو دے دیتے گھر. اگر شہیدوں کے لیے, دوسرے شہیدوں کے لیے تو یہاں لانا پڑے گا نا کچھ. ایک شہید کی فیملی تو ادھر ہی ہے. سب جھوٹ ہے, سب بکواس ہے. اور اس کھیل میں جو لوگ لگے ہوئے پیچھے سپورٹر, وہ کہاں اٹکے ہوئے ہیں؟ وہ ماضی میں اٹکے ہوئے ہیں. وہ آج کو کھلی آنکھوں سے نہیں ایکسپٹ کر رہے, نہیں دیکھ رہے. نتیجہ کیا ہے؟ گمراہ ہیں. ایک سوال سے دوسرے سوال کا جواب نہیں ہے. آج ایک پراپرٹی کے مسئلے پر ایسی باتیں ہو رہی ہیں, جو جیتے گا وہ انقلاب برپا ہو جائے گا, مہاجروں کا مسئلہ سے حل ہو جائے گا. جو جیتے گا اس سے مہاجروں کا مسئلہ حل ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. ابے اس لیے شودا قبرستان آباد کرایا کہ تم پراپرٹیوں کے لیے لڑتے رہو, ایکسپلینیشن دیتے رہو, جھوٹ بولتے رہو. 40 سال تک بھنڈی کھاتے ہیں, ایک وقت بنا کر 4 دن تک جو ہے وہ نئی ڈش نہیں بناتے. اور پھر اگر آپ رونا روئیں گے کہ بھئی مہاجروں کے ساتھ برا ہو رہا ہے, تو بھئی مہاجروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی تھی اس ساری برائی کو ختم کرنے کی. آنکھ کے اشارے سے شہر کھلتا تھا, آنکھ کے اشارے سے شہر بند ہوتا تھا. آج ہم اس حال میں آ گئے ہیں. تو آج ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ اپنی ساری توجہ کس کام پہ لگائے بیٹھے تھے. لندن میں جائیدادیں بنانے کے لیے, ادھر سے ہر حکومت کا حصہ بنتے بنتے ہر حکومت میں وزارتیں لے دے, ادھر آپ زرداری کو ٹوپی آپ پہنا رہے ہو, وہ آپ کو ٹوپی پہنا رہا ہے, اور یہ کام کر رہے تھے. تو اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی آج مہاجروں کا یہ حال ہے اور وہ آنسو بہاتا ہے, اس کو یہ زیب نہیں دیتا, اس کو یہ موقع مل چکا. تم کس کردار کے آدمی ہو سکتے ہو یار؟ جس بندے نے ڈاکٹر عمران فاروق کو مار دیا, خود ہی مروا دیا, جس قائد نے عظیم احمد طارق کو مروا دیا, جس قائد نے SM طارق کو مروا دیا, کیمرے لگا کر جو ہے وہ قائد تحریک جو ہے وہ اپنی قوم کی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو بٹھا کر کیمرے لگا کر لائیو ٹی وی پہ یہ سکھا رہے ہیں کہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیسے لوٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. ادھر ادھر کی بات نہ کرو, تم تھے رہبر, یہ بتاؤ کہ یہ قافلہ کیسے لوٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. یہ ڈرامے بازی اب نہیں چلے گی, اس لیے کہ آج اس شہر میں, اس ملک میں ایک ایسا مجمع ہے, بن گیا ہے, جو کہ اس دنیاوی معاشرے کو, اس کی چکا چوند کو چھوڑ کر, غلاظتوں کو چھوڑ کر آج وہ پاک سرزمین پارٹی کے جھنڈے کے نیچے الحمدللہ. اور ماضی کو ترک کر کے ہم نے آج کو کھلے آنکھوں سے تسلیم کیا ہے, اور ہم اپنی ہر دن کے گزرنے کے ساتھ اپنی اصلاح کر رہے ہیں, اپنا کردار بڑھا رہے ہیں. اور ہم اس وقت کو یاد کر رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس یہ ذمہ داریاں ہوں تو پاکستان کے لوگوں کو یہ یقین ہو کہ ہاں یہ جو لوگ ہیں ایسے قبیلے سے ان کا تعلق ہے, ایسی جماعت سے ان کا تعلق ہے کہ ان کو کوئی نہیں خرید سکتا, ان کو کوئی نہیں جھکا سکتا. اور جب آپ کردار والے لوگ ہوں گے, جب ہی آپ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے مظلوموں کے لیے حقوق لے سکتے ہیں. ورنہ آپ کے پاس جتنی بھی طاقت آ جائے, اگر آپ کے پاس کردار نہیں ہے, آپ سارے ظالموں کے ساتھ گھٹنے ٹیکیں گے. بات کرنا, مذاکرات کرنا, صلح کرنا, مصلحت پسندی کرنا بالکل جائز ہے. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری صلح کی ہیں, سارے مذاکرات کیے ہیں. جب مکے سے مدینے گئے, سارے قبائل جو آس پاس رہتے تھے, یہودیوں کے, عیسائیوں کے قبائل, سب سے جو ہے وہ حضور نے جنگ کی اسٹریٹجی بنانے کے لیے سب سے جا کر جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا کہ بھئی اگر مکے کے قریش حملہ کریں گے تو تمہارا مذہب کوئی بھی ہو, ہم مل کر مدینے کا دفاع کریں گے. ایگریمنٹ ہے, اسٹریٹجی ہے کی. پھر صلح حدیبیہ کا ٹائم آیا, پھر اسی قریش سے صلح کیا, ایگریمنٹ سائن کیے. وقت اور حالات جو لوگ سامنے جن کی نظر نہیں تھی حضور جیسی, ہو نہیں سکتی, وہ اس معاہدے کو ویک, کمزور ترین معاہدہ کہتے ہیں کہ جہاں پر آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تک مٹا دیا انہوں نے کہ بھئی ہم تو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں, مانتے تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھی, محمد لکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس جگہ پہ جا کر, اس پوائنٹ پہ بھی جا کر کیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت کیا کہ صحیح معنوں میں مشرکین میں, کفار میں بات پھیلی ہی اسی صلح حدیبیہ کے بعد ہے کہ اس چیز کی اجازت مل گئی کہ جو ہے وہ آپ کی بات جو ہے وہ سننے پہ, ملنے پہ کوئی پابندی نہیں. ایک دفعہ سچ کانوں تک چلا گیا, سب کچھ جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ ہونا شروع ہو گیا. ایک ٹائم ایسا آیا کہ خود ہی انہوں نے اس سارے جو کہ فخر منا رہے تھے کہ ہم نے بڑا زبردست ایگریمنٹ کیا, اتنی تباہی بربادی پھیل گئی مخالفین کی, انہوں نے خود ہی سے وہ ایگریمنٹ ختم کر دیا اور کام ہو گیا سارا. اور یہ صلح کر کے ابھی پہنچے نہیں تھے مدینے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کی نوید دے دی, قرآن اتار دیا. دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ یہ تو
تو جو ہے وہ ناکامی ہو گئی. تو ہم سب سے بات کرتے ہیں, سیاسی پارٹی ہیں, سب سے جو ہے وہ حکمت عملی اپنی چلائیں گے پہلے. کوئی ہماری دشمنی نہیں ہے, لیکن ہمارا مقصد, ہمارا نظریہ, ہمارا ایم, ہمارے آبجیکٹو اس ملک کے لوگ, اس کے مسائل, اس کو ہمیں حل کرنا. اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اپنی ذات کو پیچھے رکھیں گے, ہر وہ کام کریں گے جس سے قومی اجتماعی فائدے ہوں, اس کام پر جائیں گے, اس بات پہ جائیں گے, چاہے کوئی سا بھی کسی بھی جگہ پہ. آج کل پرسوں آنے والے سال, گزرے ہوئے سال, تمہیں ساری چیزیں پتہ ہیں. ہم نے اپنی پہلے دن سے پالیسی ایسی نہیں بنائی. ہم تو آج بھی کہتے ہیں آؤ بھائی بیٹھ کے بات کرو, آ جاؤ, اس لیے کہ مجھے ڈر نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی بات کرے گا تو میرے جھوٹ کو ایکسپوز کر دے گا. میرے پاس سچ اتنا اسٹرانگ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اگلا میرے ساتھ بیٹھ کر اگر تو منافق نہیں ہے تو اس کو میری بات ماننی پڑے گی. اس لیے آتے نہیں ہے میرے پاس, اس لیے آتے نہیں ہیں کیونکہ آگے سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہم سچے ہیں. اس لیے آج تک یہ ساری چیزیں چلی. تو میرے ساتھیوں, میں اس والی بات کو کنکلوڈ اس طرح کروں کہ دیکھو, ہمیں ایک مجمع ایسا بنانا ہے جو کہ سارے پاکستان سے مختلف ہو. اتنی سی بات ہے, جو کہ سارے پاکستان سے مختلف ہو. پہلے تمہیں میں کہہ چکا ہوں, اس بات کی مجھے فکر نہیں ہے کہ اللہ مجھے اقتدار دے گا یا نہیں دے گا, میرا ایمان ہے دے گا. مجھے فکر اس بات کی ہے کہ ہمیں جب موقع ملے تو ہم آج جیسے لوگوں کی طرح بدکار نہ ثابت ہوں, بد دعائیں لینے والے نہ ثابت ہوں. یہ ہے مسئلہ میرا. اس کے لیے ہمیں ایک ایسا مجمع, ہمارے فولڈ میں جو لوگ ہوں, میں قسم کھا سکوں, دنیا قسم کھا سکے کہ میرے پاس وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلائیں گے. کل تک کیا کرتے تھے ہم, ماضی میں پھنسے ہوئے تھے, ہم نے آج کو ایکسپٹ کر لیا ہے. یہی تو اداروں کا, انسٹیٹیوشنز کا کام ہونا چاہیے کہ معاشرے کے برے لوگوں کو اپنے پاس لے کر اس کو اس فیکٹری میں اچھا کریں. یہی تو اداروں کا, یہی تو سیاسی پارٹیوں کا کام ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں یہ کام ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا, اور انشاءاللہ تعالی یہ جاری و ساری رہے گا. اس لیے نماز کی پابندی کرائی. کچھ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی, باہر والوں نے مذاق اڑایا, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو یہ میرے جو کارکنان, ذمہ داران بیٹھے ہیں, یہ سارے وہی ہیں نا جو نمازی ہیں الحمدللہ. ساتھیوں, اس کو نہیں چھوڑنا ہے ہم نے. جو نہیں ہے وہ پارٹی چھوڑ دے, جو یہ نہیں کر سکتا. یہ بات تو 5 سال کی تبلیغ کرتے کرتے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے تو یہ بات بالکل کلیئر ہوگی نا, یہ والی بات کہ کوئی آرگومنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, پارٹی چھوڑ دے. عام لوگوں کو نہیں بول رہے. اس لیے بڑی بیسک سی میں نے بتا دی بات کہ جو رب سے نہیں ڈر رہا, 5 ٹائم اللہ کو ناراض کر کے میرے پاس آ رہا ہے, وہ میرا فائدہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اس پارٹی کا فائدہ کیسے کر سکتا ہے؟ جو رب سے لڑائی کر کے بیٹھا ہوا, تم ایک علاقے کے ایس ایچ او سے لڑائی کر کے تم گھر پہ نہیں رہ سکتے. تم پورے دنیا کی اور ساری کائنات کے بادشاہ سے لڑائی کر کے تم میرے پاس آ رہے ہو, تو خود بھی جلو گے, مجھے بھی جلاؤ گے, خود تباہ کرو گے اپنے آپ کو, مجھے بھی تباہ کرو گے. وہ تو وہ تم پر آگ نہیں برسا رہا, مجھ پر آگ نہیں برسا رہا, لیکن راضی تو نہیں ہوگا. تو نہیں ہو سکتا یہ. کوئی مجھے اس کی لاجک دے دے کہ نہیں یہ سب جو ہے وہ افسانوی باتیں ہیں, مجھے سمجھا دے, بات کر لے, تو میں مان جاؤں گا. سب کو یہ اختیار ہے, میں بات تو سب کی سنتا ہوں, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی اس کے علاوہ. تو یہ نہیں ہوگا. یہ تباہی بربادی اسی لیے تو ہے, ساری تباہی بربادی اسی لیے. تو میرے ساتھیوں, آج ہم 2 چیزوں کی کوشش اور کریں. میں نے تمہیں بیک گراؤنڈ سارا سمجھایا, ساری بات کی. ماضی سے نکل کر ایک تو ہمیں حال میں آنا ہے, ماضی میں اٹکے نہیں رہنا ہے. ماضی کو ہم نے ٹارچ کے طور پر استعمال کرنا ہے آگے کی روشنی کے لیے. ہم سب لوگ ماضی سے نکل کر آئے ہوئے لوگ ہیں. جو لوگ آج گمراہ ہیں وہ ماضی میں اٹکے ہوئے لوگ ہیں. ان کو وہ طرح طرح کے نعرے اور طرح طرح کے سلوگن لے کر چل رہے ہیں, جس کا کوئی تعلق نہیں ہے گراؤنڈ کی حقیقت سے. میں نے تمہیں تاریخی مثالیں دے کر تمہیں سامنے رکھ دی. اس ملک کو بنانے والا ماضی سے نکل کر حال میں آیا جب یہ ملک بنا, ورنہ قائد اعظم جو کانگریس کے کرتا دھرتا ہی رہ جاتے. کہتے نہیں بھائی میں نے اتنی سوچ سمجھ کر یہ پارٹی جوائن کی تھی, اب کیسے چھوڑوں. تو تم آج پاکستان میں سانس نہیں لے رہے ہوتے. تو 2 باتیں اور آج لے کر اٹھو, اور وہ یہ کہ ہم اپنے اوپر یہ لاگو کریں. 2 باتیں لاگو کریں, کوشش کریں کہ ہم اپنے اوپر یہ لاگو کریں کہ نمبر 1 کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ تعالی, اور نمبر 2 کہ ہم اپنے رزق میں حرام نہیں ملائیں گے. یہ 2 باتیں, اس 2 باتوں کو پکڑو, اور کہ ہم جھوٹ سے بچیں گے اور اپنے رزق میں اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلائیں گے. قرآن ہے یہ. جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے, 4تھا مہینہ ہے اس کا, تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے. 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے. تو جب فرشتہ روح پھونکنے آتا ہے جس ٹائم پر, اس کے زندگی میں آنے سے پہلے اس کا رزق, پوری زندگی بھر کا رزق اس کا لکھ دیا جاتا ہے. ابھی وہ دنیا میں آیا نہیں ہے, اور اس انسان کا رزق, میرا تمہارا رزق, ہمیں جب اپنی ماں کے پیٹوں میں 4 مہینے کے ہوں گے, ہمارا رزق جو ہم آخری نوالا کھائیں گے وہ لکھ دیا گیا ہے. یہ شیطانی چکر ہے سارے کہ بچوں کے لیے یہ بنا کر لے کر جانا ہے, بچوں کے لیے وہ بنا کر لے کر جانا ہے, بچوں کے لیے یہ کرنا ہے, بچوں کے لیے وہ کرنا ہے. سب بہانہ ہے, سارا سب بہانہ ہے, سب بہانہ ہے. یہ تباہی بربادی, یہ سیوک سینٹر پڑے ہوئے ہیں, یہ واٹر بورڈ پڑے ہوئے, کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو کر رہے ہیں. اسی ایک چیز کی تمیز نہیں ہے, تباہی ہے دنیا میں. اسی ایک چیز کی تمیز تو بھول گئے. وہ سمجھ رہے ہیں وہ اپنی طاقت, اپنی چالاکی, اپنی ہوشیاری سے, اپنی
اپنی عقل مندی سے اپنے بچوں کو رزق دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے، تم نہیں دے سکتے۔ یہ رزق رب نے تمہاری قسمتوں میں لکھ دیا ہے، اس رب کی لکھی ہوئی قسمت کے رزق کے اوپر بھروسہ کرو، محنت کرو، کوشش کرو اور حرام سے بچو۔ بس دو باتیں ہم نے اپنے پلے باندھنی ہے۔ جو آج رسوا ہو رہا ہے، جو آج بلیک میل ہو رہا ہے، وہ آج اسی وجہ سے بلیک میل ہو رہا ہے کہ اس نے اپنے اوپر اتنا حرام لادا ہوا ہے کہ وہ سچ بول نہیں سکتا۔ تو چونکہ ہم ایک ایسے گروہ کو، ایک ایسے انسانوں کے ایک ایسے مجمع کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہ بولنا چاہتے ہیں آئندہ آنے والے پاکستان میں، پاکستان چلانا ہے، اب ہم سے لے لو بندے۔ ہم یہ بولنا چاہتے ہیں ایماندار آدمی چاہیے، محنت والا آدمی چاہیے، دنیا اور آخرت کی سمجھ رکھنے والا آدمی چاہیے، علم والا آدمی چاہیے، کردار والا آدمی چاہیے۔ رب ڈالے گا یہ لوگوں کے دلوں میں آؤ کہ ان کے پاس ہیں ایسے لوگ، ورنہ ساتھیوں سب دھوکا ہے۔ بیماریوں میں چلے جائیں گے پیسے، بچوں کی بیماریوں میں چلے جائیں گے، تکالیف میں ڈال دے گا۔ رب کی مان کے چلو، اس کی چاہت پہ اس کی خواہش کو اپنی خواہش بنا لو تو اللہ وہ بھی دے گا جو اس کی خواہش ہے، اور اس کی خواہش کو اپنی خواہش بناؤ گے تو اللہ وہ بھی دے گا جو تمہاری خواہش ہے۔ لیکن صرف اپنی خواہش پہ چلو گے تو رب جو ہے وہ تھکا دے گا، تمہیں نہ وہ ملے گا جو تمہاری خواہش ہے، اور اس اپنی خواہش پہ چلنے پر رب کو الگ ناراض کرو گے۔ تو دو باتوں پہ کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آج سے اپنی اس والی کردار کی تربیت کریں، حرام چھوڑیں، جھوٹ چھوڑیں، تو پھر ہمیں پوسٹنگوں کی فکر نہیں ہوگی۔ پوسٹنگ کیوں چاہیے ہوتی ہے ہمیں؟ تنخواہ تو پوسٹنگ والے کی اور بغیر پوسٹنگ والے کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ پوسٹنگ پہ حرام ہے، پوسٹنگ میں اوپر کی پیدا ہے، نہیں کام آیا آج تک کسی کے، آگے بھی نہیں آئے گا۔ بچوں دیکھو، پوسٹنگ مل جائے، اچھی مل جائے، خدمت کرو، اس سے جنت بناؤ۔ تم دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے بگڑے میں کام بنائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا پوسٹنگ نہ لو، لو پوسٹنگ، لیکن حرام کمانے کے لیے نہیں، خدمت کرنے کے لیے لو، لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے لو۔ تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں کو منفرد ہونا ہے، مختلف ہونا ہے، الگ ہونا ہے، اس پاکستان کے سارے لوگوں سے مختلف ہونا ہے۔ یہی ہماری کامیابی اس دنیا میں بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں اس کوشش کے سلسلے میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ پاک سرزمین پارٹی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔